یا یو ایس بیسڈ ڈیولپر. Yeah, and I'll get to that in a minute, sir. But متعیقہ کیونکہ کبھی لگتا ہے کہ اسکائی اسکریپر بنا رہے ہیں, کبھی خبر آتی ہے رینوویٹ کرنے جا رہے ہیں. اب ہم لوگ مکمل پرائیویٹائزیشن کا بھی بیچ میں ذکر ہوا, بٹ ناؤ دس از فائنل کہ جے وی ہوگا اس کے اندر. اب اس کے اندر جے وی جو ہوگا جو ایک ہائی رائز بلڈنگ ہوگی, اس کے اندر اب ہوٹل کتنا کمپوننٹ ہے, ریزیڈینشیل کتنا ہے, آفس کتنا ہے, وہ تو پھر پارٹنر کے ساتھ بیٹھ کے ڈیسائیڈ ہوگا. بٹ اٹ ول بی اے ہائی رائز اینڈ پاکستان گورنمنٹ ول بی اے پارٹنر ان دیٹ. کتنے شیئرز پہ وہ ڈیپینڈ کرتا ہے جو ویلیویشن ہوگی پراپرٹی کی, اور جو نیا پارٹنر ہے گا وہ کتنے پیسے ڈالتا ہے, اس کے حساب سے شیئر ہولڈنگ ہوگی. اوکے, سو یہ ساری چیزیں ابھی معاملات طے کرنے باقی ہیں. سو اٹ مائٹ ایون ٹیک دا ہول آف نیکسٹ ایئر ریئلسٹکلی سر. نہیں, میرا خیال ہے کہ فرسٹ ہاف نیکسٹ ایئر میں ہو سکتا ہے, تھوڑا بہت 1-2 ماہ اوپر نیچے ہوگا. تو جو بھی ٹائم لائنز ہم نے اس سے پہلے دیکھی محمد علی صاحب, وہ بدقسمتی سے وہ ہم ان کو میٹ نہیں کر سکے. 2 سال گزر گئے ہیں. فرسٹ ویمن بینک از اے کیس ان پوائنٹ, آف کورس دیٹس دا اونلی تھنگ وی ہیو ٹو شو. بٹ چلیں, دیر آئے درست آئے. مگر ڈسکوز اور جینکوز میں بھی اس حوالے سے کوئی پروگرس نہیں دکھائی دیا. پی آئی اے, ایچ بی ایف سی, اے ڈی بی, پیپکو, سیل, آئی ایس کو, فیسکو, گیپکو. جی, جو 3 امپورٹنٹ ہیں جو فرسٹ فیز میں ہمارے پاس, وہ آئی ایس کو, گیپکو اور فیسکو ہیں. ان کے اوپر they were performing relatively better. ان کو آپ نے کیوں ڈال دیا فرسٹ فیز میں؟ دیکھیں, اگر آپ شروع میں لاس میکنگ لے کے جاتے شروع میں تو ذرا مشکل بھی ہوتا. یہ تینوں نقصان ان کا کم ہے. سکسیس سٹوری ذرا سا اعتماد بحال ہو. اور ہم نے 2 لاس میکنگ کے اوپر بھی کام شروع کر دیا ہے, ہیسکو اور سیپکو کے اوپر, حیدرآباد. یس, ادھر تو سر بہت بڑے نقصان ہیں. ون وڈ ہیو تھاٹ کہ اس کو آف لوڈ کریں. یہ فرینکلی یہ ڈسکوز بیچنا کوئی اتنا آسان کام نہیں ہے. ان میں بڑے لاسز ہیں. اچھا, وہاں پر لاسز کے علاوہ جو لے گا اسے ان کی لا انفورسمنٹ ایجنسیز کا سپورٹ چاہیے ہوگا, پروونشل گورنمنٹ کا سپورٹ چاہیے ہوگا. تو دیز آر کمپلیکس اینڈ ڈیفیکلٹ ٹرانزیکشنز, بٹ وی اسٹل ہوپنگ کہ اگلے سال کیلنڈر ایئر کے اندر ہم ان 3 کو انشاءاللہ پرائیویٹائز کر دیں. اینڈ سر یہ بتائیے گا کہ ابھی جو آئی ایم ایف کی رپورٹ آئی ہے, بفور آئی موو آن ٹو دیٹ, میں اگین آن دا ریکارڈ آپ سے یہی لینا چاہ رہی ہوں کہ فائنل بڈنگ آپ کو مڈ دسمبر میں مل رہی ہے, اور اینڈ آف دسمبر تک آپ ہاتھ صاف کر چکے ہوں گے پی آئی ایس. نہیں, مڈ دسمبر تک ہمارا ٹارگیٹڈ فار فائنل بڈنگ انشاءاللہ. دیکھیں, لاسٹ منٹ پہ کوئی سرپرائزز ہو سکتے ہیں, بٹ وی آر ٹارگیٹنگ مڈ دسمبر. اور اس کی جب بڈنگ ہوتی ہے اس کے بعد جنرلی 60 to 90 days ہوتے ہیں کلوزنگ کے. اٹس بلینز آف روپیز, ٹینز آف بلینز آف روپیز جو پیمنٹ کرنی ہوتی ہے. تو 60 سے 90 دن تو لگتے ہیں سب کو پیسے ارینج کرنے میں. یا بٹ سمبولکلی دا فائنل بڈنگ از Once it's done, it's done. سو وہی میں آپ کو گنجائش دے رہی ہوں کہ اینڈ آف دسمبر تک آپ یہ کام کر لیں گے, اور پھر 3 ماہ لگتے رہیں فار دا آف کورس دا بکس ٹو کلوز اینڈ ایوری تھنگ. سر, یہ آئی ایم ایف کی بڑی ڈیمنگ چارج شیٹ آئی ہے سر, پوری معیشت کے اوپر, لیک آف گورننس کے اوپر, کرپشن کے حوالے سے. اس کے اندر ایک بڑی اہم چیز, جس طرح میں نے ابتدائی میں بھی کہا, جو یہ ہائی لائٹ کر رہے ہیں کہ اس پورے عمل میں نجکاری کے بہت زیادہ ایسے مواقع فراہم ہو جاتے ہیں جس میں کرپشن جو ہے مختلف سٹیجز کے اوپر بہت آسان ہو جاتی ہے. ہم تو ویسے ہی یہ کرپشن زیادہ ملک ہیں. آئرونکلی مجھے بڑا دکھ ہوا پڑھ کے قائد اعظم محمد علی جناح کا وہ کوٹ کر رہے ہیں کہ تب سے لے کے اس ناسور کو ہائی لائٹ کیا تھا قائد نے, مگر آج تک وہ صرف کمپاؤنڈ ہی ہوتا ہے, ختم نہیں ہوتا ہے انفارچونیٹلی. اینڈ دے آر سیئنگ کہ یہ یو ول بی ویری ولنریبل ٹو دس. آپ نے کیا اقدامات لیے ہیں کہ ایسا نہ کیا جائے؟ پرائیویٹائزیشن, کوئی بھی دنیا میں آپ کوئی کانٹریکٹ ایوارڈ کریں گے کسی ایک اینٹیٹی کو, تو اس کے اندر کرپشن کے چانسز تو ہوتے ہیں, وہ تو ہمیشہ رہیں گے. وہ تو ویسٹ میں بھی ہیں, یہاں پر بھی ہیں, تو جب سے دنیا بنی اس وقت سے ہے. لیکن اب آپ سسٹمز کے ان پلیس کرتے ہیں. اب ہمارے جو سسٹمز ہیں, پہلی بات تو ہم ایڈورٹائز کرتے ہیں, کمپیریٹیو پروسیس ہوتا ہے, ٹیکنیکل جو کوالیفیکیشن ہوتی ہے اس میں 6 سے 7 لوگ بیٹھے ہوتے ہیں الگ الگ, جو کہ اس کی الگ الگ پوائنٹس دیتے ہیں. پھر فائنینشیل بڈ جو کھلتی ہیں وہ اوپن کھلتی ہیں. پھر ہمارا ایک پی سی کا بورڈ جو اپروو کرتا ہے, سی سی او پی جو کیبنٹ کی کمیٹی ہے وہ اس کو دیکھتی ہے, کیبنٹ کی نظر ہوتی ہے. تو آئی تھنک اٹس اے ویری ویری ٹرانسپیرنٹ پروسیس ود اے لاٹ آف انٹرنل کنٹرولس. اے جی آفس دیکھ رہا ہوتا ہے, ہماری لیگل ٹیم دیکھ رہی ہوتی ہے, ہمارے انٹرنل آڈیٹرز دیکھ رہے ہوتے ہیں. تو بہت ہی ملٹیپل چیکس ہیں ہمارے پروسیس کے اندر, پی سی کے اندر. اوکے, اینڈ سو یو فیل کہ یہ ٹرانسپیرنٹلی ہو جائے گا کام؟ ہاں بالکل. بیکاز سر دے سنگ انسیپشن سے لے کے ٹینڈر اور سیل کے تمام مرحلوں کے اندر اب یہ بہت زیادہ ایٹ رسک ہے کرپشن سے. دیکھیں, وہ تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس پروسیس میں چانسز ہیں کہ کرپشن ہو. انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کوئی کرپشن ہوئی ہے آج تک پرائیویٹائزیشن کے اندر. پاکستان میں اتنی پرائیویٹائزیشن ہوئی ہے ماضی میں بھی, انہوں نے یہ نہیں کہا کہ کرپشن ہوئی ہے. چانسز ہیں, چانسز تو ہمیشہ ہوں گے. سر, وہ جو ماضی میں جس کا آپ حوالہ دے رہے ہیں, جس کے میں کہہ رہی ہوں 20 سال بعد اب فرسٹ ویمن بینک ہوا, تو ایم سی بی ٹرن اور یہ سب کچھ جب ہوا تھا, آپ کا کے ای ایس سی بھی, وچ از آلسو unfortunately one of the worst case studies in privatization. ابھی تک وہ
آپ دیکھ ہی رہے مسئلہ دیکھیں نا ابھی بینک UBL MCB کراچی but it's been 20 years since, and I'm saying sir تب بھی بڑے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے سوالات اٹھے تھے, and for years this was fine print کے اندر ہمارا کام صحیح نہ ہونا, ٹرانسپیرنسی یا پولیٹیکل لیوریجز دینا, پولیٹیکل I don't want to take names but you know what I'm talking about and who I'm talking about. I think we need to focus on کہ کرپشن ایگزیکٹلی ملک میں ہو کن جگہوں پر رہی ہے اور کہاں پر ہو رہی ہے بڑی کرپشن, اینڈ آئی تھنک the report talks about it. I think that's where we need to stop the leakage. اس پرائیویٹائزیشن کے اندر کسی نے آج تک نہیں کہا کہ PTC میں, کراچی الیکٹرک میں, بینکوں میں کرپشن نہیں ہوئی ہے, ورنہ تو سامنے آ جاتی نا. Sir, authorities face several challenges in the privatization process due to general economic and political developments. آپ کو لگتا ہے یہ صحیح ہے, آپ کا کام بڑا مشکل ہو جاتا ہے because of political uncertainty؟ یہ صحیح بات ہے اور یہ مشکل ہوتا ہے, اور میں نے کئی جگہ کہا ہے کہ اس بار انشاءاللہ جو پرائیویٹائزیشن سکسیزفل ہوگی اس کی بہت بڑی وجہ ہے کہ کمٹمنٹ جو ہے نا بہت امپورٹنٹ چیز ہے, اور ہمارے پاس اس وقت گورنمنٹ کے لیول پہ کمٹمنٹ کمپلیٹ ہے. بٹ یس پولیٹیشینس ان کے اپنے ووٹ بینک ہوتے ہیں, بیوروکریسی ہے, پبلک ہے, میڈیا ہے, تو وی ہیو ٹو مینیج آل آف دیم. اکنامک والیٹیلیٹی, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ فرسٹ یہ فائنینشیل ایڈوائزرز کو اٹریکٹ کرنا بھی بڑا مشکل رہا ہے ہمارے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں وہ. Are we still facing that problem? We still facing, but it's better. For example, کیوں فیس کر رہے ہیں آج بھی؟ دیکھیں دو چیزیں, پہلی بات تو یہ کہ پاکستان کے اندر جو ٹرانزیکشن سائزز ہیں وہ گلوبل جو کرائٹیریا ہے اس کے حساب سے بہت چھوٹی ہو گئی ہیں. اگر ایک گولڈمن سیکس یا JP Morgan ایک ٹرانزیکشن میں $2-4 ملین فیس بنا رہا ہے, دیٹس ناٹ اے بگ اماؤنٹ فار دیم. ان کا کٹ آف ہی اتنا زیادہ ہے کہ وی ڈونٹ کوالیفائی. سیکنڈلی پاس کے اندر ہم نے بہت بار چیزیں ایڈورٹائز کی اور پروسیس کمپلیٹ نہیں کیا ہے, تو گلوبل انویسٹمنٹ بینکس کا جو کانفیڈنس ہے وہ کم ہے. بٹ دا گڈ تھنگ از کہ ابھی جو ہم نے روزویلٹ کے لیے ایڈورٹائز کیا تو سٹی بینک, مورگن اسٹینلے, CBRE, دا ٹاپ گلوبل نیمز ہیو کم. اور روزویلٹ کا آپ کہہ رہے ہیں کہ JV میں جا رہے, ریکنسٹرکشن کا بھی سنا تھا, وہ بھی وہی ہوگا, that will be a part of it. وہی ہوگا. The plan is to demolish the existing structure and have a high rise and do it in partnership with a top real estate developer. اور سر یہ while addressing challenges posed by weak boards کے حوالے سے بھی انہوں نے بات کی ہے اس رپورٹ میں. IMF رپورٹ یہ کہہ رہی ہے کہ ہم نے نیسسری کمپٹنسی جو ہے اور اسکلز جو ہیں وہ لیک کی ہیں, ایز ویل ایز بائی دا مینیجرز ہو لیک پراپر پروفیشنل ایکسپرٹیز. اس حوالے سے آپ لوگوں نے ٹریننگ کی, کام کیا, آپ لوگوں کا اب بورڈز کی اپوائنٹمنٹ پر فخر کیا جاتا ہے, شکر ہے ویسے کہ بنائے گئے ہیں بورڈز, اینڈ آئی ایم آل ان فیور آف دیٹ, بٹ اٹس دا فیکٹ ریمینس کہ دا رائٹ پرسن فار دا رائٹ جاب کے اوپر بھی ابھی اعتماد نہیں ہے پورا IMF کو. دیکھیں یہ بات بالکل ٹھیک ہے, اور فرینکلی میرا اپنا یہ ویو ہے کہ آپ بورڈ میں کسی کو بھی اپوائنٹ کر دیں, یہ چیزیں بورڈ سے صحیح نہیں ہوں گی. جب ایک پرائیویٹ سیکٹر کا مالک ہوتا ہے تو وہ صبح سے شام تک اپنی کمپنی کو دیکھ رہا ہوتا ہے, ایک ایک چیز چیک کر رہا ہوتا ہے. گورنمنٹ کے پاس تو کیپیسٹی نہیں ہے. بورڈ میں جو آپ لوگ لگاتے ہیں وہ کوئی روزانہ تو کمی میں نہیں بیٹھے ہوتے, وہ تو 3 مہینے میں 2 مہینے میں ایک آدھ میٹنگ کرتے ہیں وہ. تو آپ اچھے بورڈ لگائیں جو کہ بہت ضروری ہے, بٹ یہ SOEs جو ہیں بورڈ لگانے سے صحیح نہیں ہوں گی. ان کو آپ کو جو نان اسٹریٹجک ہیں ان کو پرائیویٹائز ہی کرنا پڑے گا, اور جب وہ پیسے بنائیں گے تو آپ کو ٹیکس ریونیو ہوگا. سر IMF پھر بھی زور دے رہا ہے کہ ان بورڈز کی انڈیپینڈنس اور کنٹینیوس ٹریننگ اور اوور سائٹ میکنزمز بہت ضروری ہیں ایتھیکل گورننس کے حوالے سے بھی. سو آئی مین آئی ڈو ونڈر کہ دیکھیں نا, وی آر اسٹرگلنگ آف کورس اس پروسیس میں, تو یہ کریڈیبلٹی اور لیجیٹیمیسی لیتے لیتے اور 1-2 اچھی مثالیں, PIA ول بی ہیوج. آئی فیل کہ دس ول بی بگ نیوز, اور ایک بڑا کانفیڈنس آئے گا انویسٹر کا بھی پاکستان کے اندر. مگر ٹل دین یو نیڈ دیز بورڈز and competency and trained people on it, right? I'm not saying we don't need the board. I'm saying we do need the boards, but just having the boards is just solving part of the problem. The real problem is that we have to give it to the private sector. Board se thodi si behteri aa sakti hai. Ultimately. They can't solve the problem completely. That's why ابھی بھی دیکھیں نا اچھے بورڈز ہیں ماشاءاللہ, لیکن چیزیں سوئس کے اندر اچھے بورڈز لگے ہوئے ہیں. سر ہم نے ماضی میں دیکھا عمران خان ہوں, اس سے پہلے نواز شریف صاحب ہوں, آپ نے کہا نا کہ اس بار بڑی کمٹمنٹ ہے, بلا کی کمٹمنٹ تھی, اور ایسے ایسے ہمارے پاس ان کے سارٹس پڑے ہوئے ہیں کہ جس کے اندر وہ کہتے ہیں یہ کام نہ کیا تو آگے بڑھنے کا کوئی فائدہ نہیں ہے, ریاست کیسے چلے گی. مگر اس بار واٹ از ڈفرنٹ؟ جب سے میں نے جوائن کیا تو مجھے پرائم منسٹر صاحب نے کہا کہ اپنی آپ کیپیسٹی بلڈ کریں, ہائر دا بیسٹ پیپل, ہیو دا ٹاپ ٹیلنٹ, اینڈ فرینکلی وی آر ہائرنگ رائٹ ناؤ ایز وی اسپیک. ہمارے انٹرویوز چل رہے ہیں, وی آر برنگنگ دا ٹاپ ٹیلنٹ ان PC. اچھا کمٹمنٹ ہونا is not enough نا, آپ کو کیپیسٹی چاہیے, لوگ چاہیے, which is happening this time. And inshallah that's why I think you will see some successes from now till the next year. دیکھیں BOI کا جو کام ہے وہ ہے انویسٹر فیسیلیٹیشن.
SIFC کے جو کام ہے وہ ہے انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن. دیر از اے بگ ڈفرنس. انویسٹر ورسز انویسٹمنٹ. تو انویسٹمنٹ جو آتی ہے ملک کے اندر اس کا جو BOI تو اس کو فیسیلیٹیٹ کرتا ہے. یعنی کہ BOI لے کر آئے گا وہ ممالک اگر G2G ہے یا ممالک یا انفرادی طور پہ انویسٹرز بڑے والے, اور آپ کا اس کو پھر فیسیلیٹیٹ کرنا کہ ریڈ ٹیپزم نہ ہو, بیوروکریٹک ہرڈلز نہ ہو, مسئلے نہ ہو, وہ آپ کا SIFC یقینی بنائے گا. بالکل بالکل. اور جو لوکل اپروولز دینی ہے, اٹس لائک اے ون ونڈو ویئر انویسٹرز ول بی انویسٹمنٹ ول بی فیسیلیٹیٹڈ, اور ان کے تمام جو اپروولز ہیں اور جس چیزیں ہیں وہ SIFC دیکھ. ادھر بھی استثنا کا پرابلم ہے, وہ کہہ رہے ہیں کہ پورے کے پورے عملے کو استثنا ہے SIFC کے لاء کے اندر جو ہے. دیکھیں وہ استثناء کے بغیر, میں آپ کو ایگزامپل دیتا ہوں PI کے اندر جو بڈرز کہتے ہیں جی کیا گارنٹی ہے کہ ہم جب بڈ کریں گے اور 1 سال کے بعد ہمارے اگینسٹ کوئی کارروائی نہیں کی جائے گی, تو کوئی کیوں لے گا پاکستان میں, کوئی کیوں انویسٹمنٹ کرے گا جب آپ 1-2 سال کے بعد جب گورنمنٹ چینج ہوتی ہیں تو ان کے خلاف کارروائیاں شروع ہو جاتی ہیں. تو استثناء تو ہونی چاہیے. آپ سارا پروسیس چلائیں, اور اس میں اگر کسی کو آڈٹ کرنا ہے, نیب کو آ کے دیکھنا ہے تو آ کے دیکھ لے, بٹ ونس اے ٹرانزیکشن از ڈن اس کے بعد پیپل شوڈ ناٹ بی الاؤڈ ٹو بادر دی انویسٹرز.